بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الجمی کا سبق نمبر 74 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو والمراد تقدیمہ سے لے کر اسند الیہ شبہ الفعل تک پڑھیں گے۔ والمراد تقدیمہ علیہ وجوباً، فعل یا شبہ بالفعل کے اس اسم پر مقدم ہونے سے مراد ہے کہ وہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم پر وجوباً مقدم ہو۔ لیخرج عنہ المبتدا، تاکہ نکل جائے فاعل کی تعریف سے وہ مبتدا، المقدم علیہ خبر ہو کہ جس مبتدا پر اس کی خبر مقدم ہو۔ نحو کریم من یکرمک، جس طرح کہ کریم من یکرمک میں من جو ہے اس پر تعریف فاعل کی صادق آ رہی تھی، لہذا تو اس قید کی وجہ سے کہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم پر مقدم ہو، اس کی وجہ سے اس کو نکال دیا۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر آپ یہ کہہ دیں قد یجب تقدیمہ، کہ شبہ بالفعل کی تقدیم واجب ہوتی ہے، اذا کان المبتدا نکرۃ، کہ جب مبتدا نکرہ ہو، والخبر ظرفا، اور خبر ظرف ہو۔ نحو فی الدار رجل، اس طرح کہ فی الدار رجل میں فی الدار ظرف ہے اور شبہ بالفعل ہے۔ قل تو میں کہتا ہوں المراد وجوب تقدیم نوعہ، کہ مراد یہ ہے کہ فعل یا شبہ بالفعل کے نوع کے تقدیم کا وجوب مراد ہیں۔ ولیس نوع الخبر، اور خبر کا نوع جو ہے مما نہیں ہے اس قبیل سے یجب تقدیمہ، کہ جس کا مقدم ہونا واجب ہو، بخلاف نوع ما اسند الی الفاعل، بخلاف اس نوع کے جس کی اسناد ہو فاعل کی طرف۔ علی جہت قیامہ بہ، فعل یا شبہ بالفعل کے قیام کے جہت پر اس اسم کے ساتھ، یعنی فاعل کہتے ہیں ہر اس اسم کو جس کے ساتھ جس کی طرف فعل یا شبہ بالفعل کی اسناد ہو، فعل یا شبہ بالفعل اس اسم پر مقدم ہو، اور وہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو قیام کے جہت پر۔ ای اسناداً واقعاً، یعنی اسناد واقع ہو علی طریقۃ قیام الفعل، فعل کے قیام کے طریقے پر، او شبہ ہی بھی، یا شبہ بالفعل کے قیام کے طریقے پر۔ و طریقۃ قیام ہی بھی، اور فعل یا شبہ بالفعل کے قیام کا جو طریقہ ہے اسم کے ساتھ وہ یہ ہے ان یکون علی صیغۃ المعلوم، کہ معلوم کا صیغہ ہو، او علی ما فی حکمہا، یا معلوم کے صیغے کے حکم میں جو ہو اس کے طریقے پر ہو، کا اسم الفاعل و صفت المشبہات، جس طرح کہ اسم فاعل کا صیغہ یا صفت مشبہ کا صیغہ۔ واحترز بہذا القید عن مفعول ما لم یسمى فاعلہ، احتراز کیا مصنف نے اس قید کے ساتھ مفعول ما لم یسمى فاعلہ سے، کا زید فی ضرب زید، ضرب زید میں جو زید ہیں اس سے احتراز کیا گیا ہے، اعلی صیغۃ المجہول، مجہول کے صیغے پر۔ والاحتیاج الی ھذا القید، اور اس قید کی طرف جو احتیاج انما هو علی مذہب من، یہ اس شخص کے مذہب پر ہے لم یجعلہ داخلا فی الفاعل، جو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو داخل نہیں مانتے فاعل کی تعریف میں، کل مصنف، جس طرح کے مصنف جو ہیں۔ واما علی مذہب من جعلہ داخلا فیہ، بہرحال اس شخص کے مذہب پر جو کہ نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل کی تعریف میں داخل مانتے ہیں، کا صاحب المفصل، جس طرح کہ علامہ زمخشری، فلا حاجت الی ھذا القید، بس اس قید کی طرف کوئی حاجت نہیں ہے، بل یجب الا یقید بہ، الا یقید بہ، بلکہ واجب ہیں کہ یہ قید نہ لگائی جائے۔ مثل زید فی قام زید، جس طرح کہ زید کی جو مثال ہے قام زید میں، فہذا مثال لما اسند الیہ الفعل، یہ وہ مثال ہے جس میں فعل کی اسناد ہے اس اسم کی طرف، اسناد کیا گیا ہے فعل کی اس اسم کی طرف۔ ومثل ابوہ فی زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ میں جو ابوہ کی جو مثال ہے، فہذا مثال لما اسند الیہ شبہ الفعل، یہ وہ مثال ہے کہ جس میں شبہ بالفعل کی اس اسم کی طرف اسناد ہے۔ والمراد تقدیمہ علیہ وجوباً، فاعل کی تعریف ہم نے کی ہے
کہ فاعل ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف فعل یا شبہ بالفعل کی اسناد ہو اور وہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم پر مقدم ہو۔ تو یہ عبارت جو ہے سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ فعل یا شبہ بالفعل سے مقدم ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حالانکہ ایک مثال ہے کریم من یکرمک میں، یہ تعریف جو آپ فاعل کی کر رہے ہیں یہ تو اس جو کریم من یکرمک میں من ہے اس پر بھی تعریف صادق آ رہی ہے، تو آپ جو تعریف کر رہے ہیں یہ دخول غیر سے مانع نہیں۔ تو کریم من یکرمک میں کریم جو ہے شبہ بالفعل ہے، اس کی اسناد ہے من کی طرف، اور کریم جو ہے شبہ بالفعل مقدم بھی ہے، تو لہٰذا من کو بھی فاعل کہنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل یا شبہ بالفعل کے اس اسم پر مقدم ہونے سے مراد ہیں کہ وہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم پر مقدم ہو لیکن وجوباً مقدم ہو۔ یہاں پر جو کریم من یکرمک میں کریم مقدم ہے یہ وجوباً نہیں ہے۔ والمراد تقدیمہ علیہ وجوباً، فعل یا شبہ بالفعل کے مقدم ہونے سے مراد ہے کہ وجوباً مقدم ہو۔ لیخرج عنہ المبتدا، تاکہ نکل جائے وہ مبتدا المقدم علیہ خبرہ، کہ جس مبتدا پر اس کی خبر مقدم ہو، نحو کریم من یکرمک۔ فَإِن قُلْتَ سے ایک سوال بتا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فاعل کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں، اس لیے کہ تعریف اس رجل پر بھی صادق آ رہی ہے جو فی الدار رجل ان میں واقع ہے، کیونکہ یہ اسم ہے جس کی طرف شبہ بالفعل یعنی ظرف کی اسناد بھی ہیں اور مقدم بھی ہے، اور اس کی تقدیم وجوبی بھی ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب خبر ظرف اور مبتدا نکرہ ہو تو خبر کی تقدیم مبتدا پر واجب ہوتی ہے، لہذا فی الدار کی تقدیم رجل پر واجب ہے، حالانکہ رجل فاعل نہیں بلکہ مبتدا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مقدم ہونے سے مراد جو ہے مسند کا وجوباً مقدم ہونا مراد ہے، کہ اس مسند یعنی فعل یا شبہ بالفعل کی نوع کو مقدم کرنا واجب ہو۔ خبر کی نوع جو ہے اس کی تقدیم جو ہے مبتدا پر واجب نہیں ہوتی، بلکہ بعض افراد کی بعض عوارضات کی وجہ سے تقدیم واجب ہیں، بخلاف ما اسند الی الفاعل کے کہ اس کی نوع کی تقدیم فاعل پر واجب ہے۔ قد یجب تقدیمہ اذا کان المبتدا نکرۃ، کہ واجب ہونا مقدم ہونا واجب ہوتا ہے لیکن جب مبتدا نکرہ ہو والخبر ظرفا اور خبر ظرف ہو، نحو فی الدار رجل۔ قل تو میں کہتا ہوں المراد وجوب تقدیم نوعہ، کہ فعل یا شبہ بالفعل کے نوع کے مقدم ہونے کا وجوب مراد ہے، ولیس نوع الخبر، اور خبر کا جو نوع ہے وہ مما نہیں ہے اس قبیل سے یجب تقدیم ہو کہ جس کا مقدم ہونا واجب ہو، بخلاف نوع ما اسند الی الفاعل، بخلاف اس نوع کا کہ جس کی اسناد ہو فاعل کی طرف۔ علی جہت قیامہ بہ، فاعل کی تعریف ہم نے پڑھی ہے کہ فاعل ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف فعل یا شبہ بالفعل کی اسناد ہو اور وہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم پر مقدم ہو۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، یعنی وہ فعل یا شبہ بالفعل کے قیام کے جہت پر بھی اس اسم کے ساتھ، ای اسنادن واقعن، یعنی جس فعل یا شبہ بالفعل کی اسناد ہیں وہ اسناد ایسے طریقے پر واقع ہو، واقعن علی طریقت قیام الفعل، کہ فعل کے قیام کے طریقے پر واقع ہو، او شبہ ہی بھی، یا شبہ بالفعل کے قیام کے طریقے پر واقع ہو۔ تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو؟ تو یہ طریقہ بتائیں گے یہاں سے، وہ طریقہ تو قیام ہی بھی، کہ بس معلوم کا صیغہ ہو حقیقتاً، یا معلوم کا صیغہ تو نہ ہو لیکن معلوم کے صیغے کے حکم میں ہو، جس طرح کہ اسم الفاعل کا صیغہ یا صفت مشبہ کا صیغہ۔ وہ طریقہ تو قیام ہی بھی، اور فعل یا شبہ بالفعل کے اس اسم کے ساتھ قائم ہونے کا طریقہ یہ ہے ان یکون علی صیغۃ المعلوم، کہ معلوم کے صیغہ ہو، معلوم کا صیغہ ہو، او علی ما فی حکمہا، یا معلوم کے صیغے کے حکم میں ہو، کا اسم الفاعل، جس طرح کہ اسم فاعل کا صیغہ، و صفت المشبہات، یا صفت مشبہ اور صفت مشبہ کا صیغہ۔ اب یہ بتا رہیں گے واحترز بہذا القید سے کہ اس قید کا کیا فائدہ ہوا ہے۔
تو اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ اصل میں ضرب زید میں جو زید ہیں اس کو نکالنا مقصود ہے کہ اس پر فاعل کی تعریف صادق نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ضرب زید میں جو زید ہیں یہ اس کی طرف فعل کی اسناد بھی ہیں، فعل اس سے مقدم بھی ہے، لیکن فعل اس کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ معلوم کا صیغہ نہیں ہے، ضربہ جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے فعل یا شبہ بالفعل یہ زید کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ واحترز بهذا القید عن مفعول ما لم يسمى فاعله، تو مصنف نے اختراز کیا ہے اس قید کے ساتھ مفعول ما لم يسمى فاعله سے، یعنی جس کا فاعل معلوم نہ ہو، کا زید فی ضرب زید، جس طرح کہ زید جو ہیں جو ضرب زید میں ہیں، علی صیغۃ المجہول، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ معلوم کا صیغہ ہے۔ والاحتیاج سے یہ بتائیں گے کہ یہ کس کے نزدیک یہ قید لگائی جاتی ہے اور کس کے نزدیک یہ قید نہیں لگائی جاتی۔ اس میں اصل میں دو مذہب ہیں۔ ایک مذہب تو یہ ہے جو کہ مصنف کا بھی مذہب ہے، ایک مذہب یہ ہے کہ نائب فاعل جو ہیں یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ یہ فاعل کی تعریف میں داخل نہیں ہے، تو لہٰذا اس قید کو لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ اور علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ نائب فاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی فاعل کی تعریف میں داخل ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک یہ بات واجب ہے کہ فاعل کی تعریف میں یہ قید نہ لگائی جائے، اعلیٰ جہت قیامہ بھی، اس کے نزدیک جو ہے یہ قید نہیں لگائی جائے گی بلکہ یہ واجب ہے کہ یہ قید نہ لگائی جائے۔ والاحتیاج الی ھذا القید، اور اس قید کی طرف جو احتیاج ہے، انما هو علی مذہب من، یہ اس شخص کے مذہب پر ہے، لم یجعلہ داخلا فی الفاعل، جو نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو فاعل کی تعریف میں داخل نہیں مانتے، کل مصنف جیسا کہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالی۔ واما علی مذہب من، بہرحال اس شخص کے مذہب پر جعلہ داخلا فیہ، جو اس کو داخل مانتے ہیں کہ نائب فاعل بھی فاعل کی تعریف میں داخل ہیں، کا صاحب المفصل ہے، جس طرح کہ علامہ زمخشری جو ہے، فلا حاجت الی ھذا القید، بس اس قید کی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علی جہت قیامہ بھی کی قید کی، بل یجب الا یقید به، بلکہ بل یجب الا یقید به، بلکہ یہ واجب ہے کہ یہ قید نہ لگائی جائے۔ مثل زید فی قام زید، جو قام زید میں ہے، یہ فہذا مثال لما اسند الیہ الفعل، یہ وہ مثال ہیں جس میں فعل کی اسناد ہیں اسم کی طرف، وہ فعل جو مقدم بھی ہے اور وہ فعل جو ہے زید کے ساتھ قائم بھی ہے کیونکہ معلوم کا صیغہ ہے۔ ومثل ابوہ فی زید قائم ابوہ میں جو ابوہ ہے، یہ مثال ہیں کہ شبہ بالفعل کی اس اسم کی طرف اسناد ہیں اور وہ شبہ بالفعل اس پر مقدم بھی ہیں اور وہ شبہ بالفعل اس اسم کے ساتھ قائم بھی ہیں۔ فہذا مثال لما اسند الیہ شبہ الفعل، یہ مثال ہے یہ وہ مثال ہیں جس میں شبہ بالفعل کی اس اسم کی طرف اسناد ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے والمراد تقدیمہ سے لے کر اسند الیہ شبہ الفعل تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔